ہم نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ حضور کی ساری حیات کے اندر بیان فرما کر چلے گئے۔ غلام حضور سعیدی الرحمن نعمت الباری شرح صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے اس سے متعلق دیگر احادیث کو بیان کرتے ہوئے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث پاک کو نقل کیا 3112 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز کے بعد جو ذکر کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر انہوں نے لکھا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ ذکر کیا کرتے تھے نماز کے بعد، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا سلام پھیرتے تھے تو کون سا ذکر کرتے تھے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواباً کہا کہ حضور جب نماز کا سلام پھیرتے تو حضور یہ ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللهم لا مانع لما أعطيت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطي لما منعت، اور جسے تو نہ دے اور جسے تو روک لے اسے کوئی نہیں دے سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور تیری کوشش کے خلاف کوشش کرنے والے کی کوشش نفع بخش نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لکھا، صحیح مسلم نے لکھا، سنن ابی داؤد نے لکھا، سنن نسائی نے لکھا۔ بخاری 844 نمبر، مسلم 593 نمبر، سنن ابی داؤد 1500، سنن نسائی 1264 نمبر حدیث طیبہ۔ میں کہ بعد میں کوئی نمبر داتا بھی بخاری 111 تو سمجھ لے کہ بڑا انہیں کوئی کام کر دیتے ہیں لوگ بھیجنے لے کے نا اپنی بیٹھک جو بیٹھ کے اندر بخاری 112 تو دو چار حدیثاں نمبر دار وہ کہنا میں بڑا وہ کام کیا وہ من والے کہنے بہت دلیل سے بات کرتا ہے، وہ بہت دلیل سے بات کرتا ہے مرزا چیل میں کہ دلیل وہ گل کرتا ہے کہ حدیث پڑھ کے بھی سنایا کرنا 112 کیش یہ کوئی کام نہیں ہے۔ علماء اس وجہ سے اس بات کو بیان نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ بچوں والی بات ہے۔ حدیث طیبہ کے نمبر جنہوں نے حدیثیں پڑھی ان کو نمبر نہیں آتے کہ حدیث کا نمبر کیا تھا، ادھر اوپر لکھا ہوتا ہے نمبر کتنے نمبر حدیث ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ایک نمبر حدیث ہے، یہ دیکھو یہ پورے نمبر لکھے ہوئے ہیں، جو پیج کھولا گا اس کے اوپر لکھا ہوگا حدیث نمبر کیا ہے۔ یہ کوئی گل نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھ کے ڈال سکتے تو پڑھنا کوئی نہیں آتی۔ دو حدیث طیبہ، ایک مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا، اس کے اندر کسی اور ذکر کا ذکر تھا، اور دوسری بخاری مسلم سنن نسائی ابن ماجہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک کے اندر اور ذکر تھا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے تھے کہ نماز کی تکمیل کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے متعلق دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن غلام سعیدی الرحمن نے یہ 4-5 احادیث طیبہ لکھی کہ ذکر ہوتا تھا سرکار کے زمانے کے اندر، اور احادیث سے ثابت ہے کیا ذکر ہوتا تھا۔ بعض نے کہا یہ ہوتا تھا، بعض نے کہا وہ ہوتا تھا۔ ہم کیا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے وہ کہا تھا کہ ابن ماجہ نے لکھا، سرکار نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ وہ سب سے افضل ذکر تھا نا۔ ظاہری بات ہے جب کسی چیز کے اندر تضاد آ جائے تو اس چیز کو اپنانا چاہیے جو ہم سے افضل اور اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ احادیث کے اندر جس وقت تضاد آیا ہے
تو ہم نے اس چیز پر عمل کیا جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھی، اور وہ بھی سرکار کے فرمان کے اوپر۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ علامہ غلام رسول سعیدی الرحمٰن نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ صرف حنفی ہی ذکر کرتے تھے نماز کے بعد۔ فرمائے نماز کے بعد ذکر کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نظریہ، علامہ ابن بطال مالکی قرطبی متوفا 449 ہجری 449 ہجری کا یہ مالکی فقیہ ابن بطال ہیں، جو خود احادیث کی تشریح کرتا تھا اور جس کا خود فقہ کے اندر اپنا ایک سٹیٹس تھا۔ یہ 1455 ہجری ہے، 1445 1000 سال پہلے کا وہ فقہ مالکیہ کا عمل کرنے والا بابا ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ وہ کہتے تھے حضرت ابن عباس جو نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام فرض نماز کی جماعت کے بعد اللہ اکبر کہتے اور ان کے پیچھے نمازی بھی کہتے، یہ ذکر جائز ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے زور سے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے تھے نماز کے بعد زور سے 3 مرتبہ، نمازی بھی اور جو امام ہوتا تھا وہ بھی یہ ذکر کرتا۔ وہ آگے نا اور ایک اور فقی مالک تھے ابن حبیب، ان کا لکھا، ابن قاسم تھے ان کا لکھا، وہ میں ذرے کی بات نماز کے متعلق ذکر بالجہر کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر الشافعی متوفا 892 ہجری، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر جائز ہے، اور علامہ نووی الرحمہ نے امام شافعی الرحمہ سے اس حدیث پاک کو، امام شافعی الرحمہ کے اس موقف کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس حدیث کو اس پر معمول کیا کہ صحابہ نے تھوڑا عرصہ ذکر بالجہر کیا تھا تاکہ لوگوں کو ذکر کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ صحابہ اپنے زمانے کے اندر یہ ذکر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو طریقہ معلوم ہو جائے، اور بات کرنے اس کو ترک بھی کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ کوئی پاگل بھی ہوگا جو کہے گا ذکر بھی نماز کا حصہ ہے۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ آپ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو، ایسے لگتا ہے کہ درود و سلام اذان کا حصہ ہے۔ میں ان کے جائز میں پھاڑ کے پوچھیں گے نا، وہ بھی بتائے گا کہ درود و سلام نماز کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے پتا کہ اذان اور اذان نہیں ہے، درود و سلام اور ہے، اذان اور ہے۔ یہ بھی ہم نے شروع نہیں کیا۔ تو چلو کسی دن اس کی بھی باری آئے گی تو وہ بھی کسی کی جو وہ فروغ ہے نا وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ ملم لگا دیں گے اس کے اوپر کہ یہ بھی آج نہیں 600-700 سال پہلے کا طریقہ کہا تھا کہ اذان سے پہلے درود و سلام کس نے شروع کروایا۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی الرحمہ نے وہ پوری بات لکھی اس کے متعلق۔ نماز کے بعد ذکر بالجہر کے متعلق فقہائے حنابلہ کا نظریہ ہے۔ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفا 620 ہجری، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا مستحب ہے۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری 844، مسلم 593، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کیا تھا، تب ہی تو حضرت مغیرہ نے آپ سے اس ذکر کو سن کر اس روایت کو آگے نقل کیا۔ اور علامہ شمس الدین عبد الرحمن قدامہ حنبلی متوفا 682 ہجری نے لکھا ہے کہ حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب ابن رجب حنبلی متوفا 795 لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے الجامع صغیر میں لکھا کہ امام احمد کا ظاہر کلام یہ ہے کہ امام کے لیے نمازوں کے بعد اتنی بلند آواز سے ذکر کرنا اور دعا کرنا سنت ہے جس کو مقتدی سن سکیں، اور امام احمد کی تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذکر بالجہر امام کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نمازی بھی ذکر بالجہر کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ امام اتنی آواز سے ذکر کرے اور دعا کرے نماز کے بعد
نماز کے بعد امام دعا کرے اور جڑے بھج جاندے نا این سلام پھردا نہیں تے وہ جو ستن چوکے تے بھجن نہیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نماز کے بعد تو دعا تھی ہی نہیں. سرکار کے زمانے کے اندر دعا نہیں ہوتی تھی، یہ کہتے تھے یہ بدعت ہے، بعد کا طریقہ کار ہے. وہ کہتے تھے نماز بھی دعا ہے نا، مگر یہ نماز دعا ہے تے بعد تو دعا مانگ لے گے تے کام غلط ہو گئے. اور جب دعا مانگی تو پھر بندے نے مانگ لی تو یہ کام غلط ہو گئے. انہوں نے لکھا کہ امام اتنی بلند آواز سے دعا مانگے اور اتنی بلند آواز سے ذکر کرے کہ نمازی سن سکے اور سمجھ سکے کہ کیا کی رہا ہے. سونے ہوتی وہ کہنا دعا مانگنی ہے تو پھر آہستہ مانگنی چاہیے. سب لوگ اپنی مانگے ہیں تو اپنی مانگو کو اپنی مانگے. انہوں نے کہا اتنی آواز سے دعا مانگے امام اور ذکر اتنی آواز سے کرے کہ نمازی سن سکے اور سمجھ سکے کیا کیا کی رہے ہیں. اور یہ مستحب عمل ہے اور یہ آج کا طریقہ کار ہے. اور 700 سال پہلے کے فقہائے کرام نے اس طریقہ کار کو نقل کیا. ہم تو حنفی ہیں. آگے وہ علامہ غلام سل سعیدی الرحمٰن نے وہ حنفیوں کا موقف تو لکھا نا، پھر وہ حنفی تو غاری بات ہے، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں ذکر. شافیہ کا موقف اور حنابلہ کا اور مالکیہ کا موقف ہم نے اس وجہ سے بیان کیا. ایک بات کے اندر کوئی یہ نہ کہ یہ حنفی تھے تو نماز کے بعد ذکر کرتے تھے، مالکی بھی کہتے تھے کرنا مستحب ہے، احادیث سے ثابت ہے. شافعی بھی کہتے تھے کرنا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے. حنبلی بھی کہتے تھے کرنا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے. تو جڑا کہتا تھا میں حدیث سے عمل کرنا، جڑا کہنا تھی سارنا بہت حدیث سے عمل کریے، فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. میں کہ پتہ نہیں تو کری حدیث سے عمل کرنا، تو حدیث سے عمل کرنا جڑا تینوں پیسے دے کے جنہاں تینوں کہا دیا اللہ پر تو آ کے نواں پھر بنا لا، تو انہاں دیا اپنے مذہب کی حدیث پہ عمل کرنا ہوا ہے اور سرکار کے فرامین پر عمل کرنا ہوا ہے. نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ دور صحابہ سے طریقہ چلتا آ رہا ہے. صرف حنفی نہیں، مالکی، شافعی، حنبلی تمام فقہا کا اس کے اوپر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بلند آواز سے یہ مستحب عمل ہے اور سرکار کے فرامین سے ثابت ہے. کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو میں